فرماتے ہیں فحملت الريح، ہوا کو حکم دیتا، ہوا نے آپ نے لشکر کو اٹھا کے خانہ کعبہ کے قریب حرم شریف نظر اتار دیتا۔ ان کو معاملہ پیش آیا، ہر روز حضرت سلیمان علیہ السلام اس حرم شریف کے اندر جا کے، میرے کو نسخہ ہے نا امام صاحبی کا مکتبہ رحمانیہ تو چھپیا ہے، اس کے اندر انہوں نے الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے، من غیر صلاۃ عند الکعبہ، فرمایا حرم شریف کہنے، مکہ شریف کہنے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا لشکر آپ کا ناڑ لے، جن بھی ناڑ لے، انسان بھی ناڑ لے، پرندے بھی ناڑ لے، لیکن حرم شریف کے اندر جا کے نماز نہیں پڑھی۔ مجھ سے اندر الفاظ مجھے اور میں نماز نہیں پڑھی، عمرے دی ایسے غرض طواف نہیں کیتا، لیکن معاملہ کیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا، حضرت سلیمان علیہ السلام ہر دن حرم شریف کے اندر 5000 اونٹ ذبح کر کے اپنی امت کو کھلاتے سن، اور فرمایا 5000 بیل ذبح کر کے اپنی امت کو کھلاتے سن، 20,000 شاہ 20,000 بکریاں ذبح کر کے اپنی امت کو کھلاتے سن۔ ساڑھے وہ اتنی اوقات نہیں کہ رسول اللہ کی آمد تک اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ہے، لیکن اس کو بعد جو معاملہ آیا نا کہ امت کو کھلاتے رہے، امت ہوندی ہے، وَلَمْ عَدَرَ أَشْرَافُ قَوْمِهِ، فرمایا جس وقت ساری امت آ جاندی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی قوم آ کے لنگر کھاندی ہے، جس وقت آپ کی امت اعلیٰ ترین لوگ ہوندے ہیں، سارے کا ذکر نہیں کہ اشراف قومه، فرمایا علماء ہوندے ہیں، صلحاء ہوندے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے اپنے کول بٹھا دے ہیں، کول بٹھا کے خانہ کعبہ کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، حج کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ جس وقت بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں آپ کی امت نے، انہوں نے اپنے سامنے بٹھا کے رسول اللہ کا میلاد پڑھتے ہیں۔ اور امام صاحبی نے لفظ لکھے حضرت سلیمان علیہ السلام ساری قوم کے جو اعلیٰ ترین جو لوگ نے انہوں نے سامنے بٹھا کے ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا المکان یخرج منہ نبی عربی، کہ میری امتیوں سنو، آج جس گھر کے اسی حاضر ہویا، جس جگہ تسا قیام کی جائے، اس قیام دی وجہ ہے اس روز گھر آیا جس گھر میں جو خاتم النبی جین نے پیدا ہوا ہے۔ یہ پہلی میلاد آپ کے گھر دی اتر جا کے سلیمان علیہ السلام نے، اور بڑی طویل آپ نے روایت بیان کی تھی، میں صرف چند جملے آپ کے سامنے رکھوں۔ پھر یہ ختم نہیں کیتا کہ آپ دی ولادت کا ذکر کیتا، میلاد کا ذکر کیتا، اس بعد فرماتے ہیں صفاتہ کذا و کذا، فرمایا اپنی امتیاں دے سامنے رسول اللہ کے مصاف بیان کرتے سا، آپ کی تعریف کرتے سا، اور بڑی وضاحت آپ نے اس شانہ کو بیان کیتا جاتا۔ اور یہ جملہ آپ نے اس وقت بولیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا القریب والبعید عنده فی الحق سواء، فرمایا ایسا اعلیٰ ترین نبی آئے گا کہ جو دنیا کے اندر آ کے قدرہ کو ختم کر دے گا۔ یہ نہیں ہوئے گا کہ کوئی بڑا آدمی قدر ہے جناب اس کو مال سے آتا ہے، اس کو فلان چیز سے آتا ہے، فرمایا ہر چیز کو ختم کر کے امت کو ایک صف کے اندر کھڑا کر دے گا۔ اس کی وضاحت رسول اللہ نے حجت الوداع میں فرمایا، فرمایا کسی عجمی و عربی تے، کسی عربی و عجمی تے کوئی فضیلت نہیں، کسی سفید و سیاہ تے، کسی سیاہ و سفید تے کوئی فضیلت نہیں، کیونکہ میں سارے کو اعلیٰ بان کے آیا ہوا اور دنیا کے اندر مساوات کو قائم کرنے واسطے آیا ہوا۔ اس جملے کو اگر غور کریے نا، 1000 سال پہلے حضرت سلیمان نے نعت پڑھی رسول اللہ دی، آپ نے غیب دی خبر دیتی ہے، رسول اللہ نے اس کو پورا بھی فرمایا ہے، پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب بھی عطا کرتا ہے۔ آخر کے اندر جو آپ نے ارشاد فرمایا، نعت پڑھ کے ساری اپنی امتیوں کو روز سناتے ہیں، روز ذکر کرتے ہیں، اور آخر کے اندر آپ ختم نبوت کا ذکر کرتے ہیں جو آج ہر مسلمان کا نہ ہے، اپنی امت کو درس دینے لگا۔ ہوا سید المرسلین، فرمایا میرے امتیوں سنو، جس جگہ پہ بیٹھ کے میلاد پڑھ رہا نا، جس نبی کا ذکر کر رہا نا، رب نے سارے رسولہ نشانہ عطا فرمائیاں نے، لیکن اس نبی کو رب تعالیٰ نے سارے رسولہ کی سرداری عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد فرمایا وخاتم النبیین، اور فرمایا امتیوں اسی آئیں ساڑھے پاس دیگر نبی ہوں گے، لیکن رسول اللہ رب تعالیٰ نے ختم نبوت تاج بھی عطا فرمایا۔ یہ وہ میلاد ہے
جو مکہ شریف کے اندر سب نوڑ پہنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھی آپ کی عمل کا ذکر کیتا اجسی انہوں نے سنت عمل کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ کے اندر جو کچھ پیش کیتا ہے اس نے اپنی بارگاہ کے اندر شرف کو قبول کیتا